بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہودی دجال کو امن کا علم بدار کہتے ہیں اور وہ اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو تعمیر کر کے خروج الدجال کی شرط پوری کر سکیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ عظیم الملحمۃ الکبری کے شروع ہونے کے 6 سال بعد فتح قسطنطنیہ ہوگا، پھر 7ویں سال دجال نکلے گا۔ جنگ عظیم میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوگی۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس میں انگور کے دانے کے برابر ناخن اوپر کا ابھرا ہوگا۔ یہ سارا حصہ بغیر سیاہی والے حصے ہوگا جسے نظر آتا ہے۔ اس کا رنگ سرخی مائل ہوگا، قد چھوٹا ہوگا، بال حبشیوں کی طرح لچے دار ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر لفظ کاف رے لکھا ہوگا جس کو ہر کامل ایمان والا پڑھ سکے گا۔ دجال سفید گدھے پر سواری کرے گا۔ شروع میں وہ شام، عراق اور ایران کے علاقوں میں ظاہر ہو کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان جائے گا جہاں 80,000 یہودی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو ایک آدمی تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو گئے کے متعلق بتایا اور فرمایا، میں نے دجال کے متعلق تم کو بتایا تھا۔ اسی کے متعلق حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک طوفان آ گیا۔ وہ طوفان 30 دن تک رہا۔ اس کے بعد ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، ہم وہاں چلے گئے۔ ہمیں وہاں ایک مادہ چوپایا نظر آیا، اس کے جسم پر اس کثرت سے بال تھے کہ اس کے اگلے پچھلے حصے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا، تو کیا چیز ہے؟ تو اس جانور نے کہا، میں جساسا ہوں، یعنی دجال کی مخبری کرنے والا جاسوسا ہوں۔ تم لوگ اس کے پاس جاؤ جو راہب عبادت خانے میں موجود ہے اور تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم نے سوچا کہ یہ ضرور شیطان یا بھوتنی ہے۔ پھر ہم وہاں عبادت خانے کی طرف گئے تو وہاں دیکھا ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ گدی پر بندھے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگیں بیڑیوں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، پہلے تم اپنے متعلق بتاؤ۔ ہم نے اس کو تفصیل سے بحری سفر، سمندری طوفان، جزیرے تک پہنچنے کی روایات سنائی اور کہا کہ ہم کو جساسے نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو اس پر اس شخص نے ہم سے پوچھا، کیا بیسان کی کھجوریں پھل دیتی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ پھل دینا بند کر دے گی۔ پھر کہا، اچھا بتاؤ، بحر طبریہ میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس نے پھر کہا، عرب کے نبی کا کیا ہوا؟ ہم نے اس کو بتایا، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، انجام کیا ہوا؟ ہم نے اس کو جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غالب آ گئے اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی۔ اس نے کہا، اچھا کیا عربوں نے اطاعت کی، ورنہ وہ نقصان اٹھاتے۔ اس کے بعد اس نے ہمیں اپنے متعلق بتایا کہ سن لو، میں دجال ہوں، وقت آنے والا ہے، مجھے باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پھر میں نکل کر پوری زمین میں گھوموں گا اور 40 دن کے اندر اندر میں دنیا کے تمام شہروں میں پھر جاؤں گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ وہاں کا داخلہ مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں شہروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تم کو یہی باتیں پہلے نہیں بتا دی تھی؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، دجال کے خروج کی افواہیں سنیں گے، لیکن بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ لیکن کچھ عرصے بعد دجال واقعی ظاہر ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کر کے زمین کے اکثر مقامات پر بادل کی طرح گشت کرے گا۔ وہ ہر جگہ لوگوں کے اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بہت سی باتیں خرق عادات ظاہر کرائیں گے۔
ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہتا ہوگا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا، اور وہ اپنے پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو آگ میں ڈال دے گا، مگر اصل میں آگ کی باغ کی مانند اور باغ آگ کی مانند خاصیت رکھتا ہوگا۔ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو بارش ہونے لگ جائے گی، زمین کو حکم دینے پر وہ سرسبز شاداب ہو جائے گی۔ سچے مسلمان جو دجال پر ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، لیکن مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کھانے پینے کا کام دے گا۔ اس پر ایمان لانے والے خوش ہو جائیں گے۔ زمین میں موجودہ تمام خزانے زمین کے اس حکم سے اگل دے گے۔ دجال لوگوں پر اپنی مسیحائی دکھانے کے لیے ظاہراً ان کے مردہ والدین کو زندہ کر کے دکھا دے گا تاکہ لوگ اس کے خدا ہونے پر نعوذ باللہ یقین کر لیں، اور در حقیقت شیطان ہوں گے جو ان کے ماں باپ کی شکل بنا کر زمین سے ظاہر ہوں گے۔ بددین لوگ اس پر کثرت سے ایمان لے آئیں گے۔ پہلے وہ مکہ میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں فرشتے کے پہرے کی وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا۔ وہاں بھی فرشتے کا پہرا ہوگا۔ اس وقت مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، تو اس وقت مدینہ کے کمزور لوگ، ایمان والے لوگ اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ سے ایک بزرگ اس مناظر کے لیے نکلیں گے۔ وہ بزرگ اس وقت زمین پر بسنے والوں میں بہترین افراد میں شمار ہوں گے۔ وہ دجال کی فوج کے پاس جا کر دجال کا پتہ پوچھیں گے، پھر ان کو دجال کے سامنے بھیج دیا جائے گا۔ وہ بزرگ دجال کو دیکھتے ہی کہیں گے، تو ہی دجال ملعون ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس پر وہ دجال غصے میں آ کر ان کو ہارے سے چیرنے کا حکم دے گا۔ اس کے حکم پر لوگ ان کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اب دجال گمراہ لوگوں کے اس خدا ہونے نعوذ باللہ یقین کو پختہ کرنے کے لیے ان بزرگ کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ اصل میں وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ وہ بزرگ پھر زندہ ہو کر کہیں گے، اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا ہے، تو ہی مردود دجال ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس پر غصے میں آ کر دجال ان کو ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن ان بزرگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ بزرگ کہیں گے، یہ اب کس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر ان کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، جو در حقیقت اہل ایمان کے لیے جنت ہوگی۔ اس کے بعد دجال کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ وہاں سے وہ شام کی طرف چلا جائے گا۔ چند ہزار افراد کے علاوہ انسانوں کی اکثریت دجال پر ایمان لے آئے گی۔ حضرت مہدی دجال سے جنگ کی تیاری مکمل کر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق میں ہوگا۔ اس وقت فجر یا عصر کی نماز اذان دی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کی 2 چادریں لپیٹے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر سوار دیے ہوں گے۔ جامع مسجد دمشق کی شرکی سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ سیڑھی لگا کر آپ کو اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے پانی ٹپکا ہوا نظر آئے گا، جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کے بال گیلے نہیں ہوں گے، پھر سر اونچا کریں گے تو موتی کے دانے کی طرح قطرے گریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت مہدی امامت کروائیں گے۔ دوسرے دن دجال کے لشکر سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے سے کترائے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ مقام لوط اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے مارے جانے کے بعد دجال کی فوج جو یہودیوں پر مشتمل ہو گئی، ان کو کوئی چیز بنا نہیں دے گی سوائے درخت غرقت کے جو ان کو بنا دے گا۔ یہ درخت یہودیوں کے ہاں بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل میں آج کل اس کی بہت تیزی سے کاشت جاری ہے۔ باقی درخت اور پتھر وغیرہ اپنی اوٹ میں یہودی کے چھپنے پر پکار کر مسلمانوں کو ان کی خبریں دیں گے اور قتل کرنے کا کہیں گے۔ یہودیوں کو عبرتناک شکست ہوگی، صلیب توڑ دی جائے گی، سارے عالم میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں جا کر لوگوں کو تسلی دیں گے جن کو دجال نے نقصان پہنچایا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی خوشخبری دیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے چند سالوں تک حضرت مہدی زندہ رہیں گے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عادل، حاکم مصنف کی حیثیت سے دنیا میں رہیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں دین اسلام جہاد فی سبیل اللہ پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔